السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت میں میرے محترم بزرگ دوستوں، مجھے بتانا ہے جمعہ کے بارے میں۔ خطبہ جو ہے نا، خطبہ کا کچھ تعلق خطیب سے بھی ہے۔ یہاں تک کپڑا پہن کے ایسے پہنتے آج کل فیشن نکلا ہوا ہے، یہاں تک ایسے ہی یہ کیوں نہیں دیکھتے رہتا ہے، ایسے اللہ اکبر کر دیے، ایسے نماز پڑھ کے سب کر دیے۔ ایسے ہی نماز پڑھنا، خطبہ دینا، نماز پڑھانا یہ دکھ رہا ہو تو مکروہ تنزیہی ہے، ایسے نہیں پڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ وضع جو طریقہ جو شکل صورت اس نے بنایا ہے مسلمانوں کی عبادت والی نہیں ہے، عیسائیوں والی ہے۔ اس لیے یہ دکھا کے اس کو کھلا رکھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، مکروہ تنزیہی ہو جاتا ہے۔ خطبہ جمعہ کا ہو چاہے دین کا ہو، عربی میں ہونی چاہیے بس۔ دو خطبوں کے درمیان اگر دعا مانگیں گے کوئی تو دل ہی دل میں مانگے، ہاتھ اٹھا کے بہت سارے آدمی کو میں نے دیکھا ہے اٹھا کے مانگنے لگتے ہیں۔ ایک خطبہ امام پڑھ کے بیٹھ گیا تو 10 سیکنڈ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ جتنا بھی بیٹھا ہو اس میں دعا مانگ لگتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اندر اندر اپنے دل میں اللہ سے مانگ لیں، وہ رب ہے بھائی، دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ 1000 سال کے بعد کچھ جو پیدا ہوں گے نہیں وہ لوگ کیا کیا سوچیں گے اللہ ابھی سے جانتا ہے، ٹینشن نہ لیں، دل ہی دل میں مانگ لیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے رب سے مانگے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن قاعدہ قانون طریقہ بھی ہوتا ہے تو طریقے کے ڈھنگ میں مانگے۔ جمعہ پڑھنے کے بعد دوسری جگہ خطبہ دینا، اصل مجھے یہ بتانا ہے یہ مسئلہ۔ ایک شخص جو کہ خود جمعہ پڑھ چکا ہو دوسری جگہ خطبہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ ایک آدمی پوچھا ہے، بچہ تھا 15-20 سال کا، یہ اسکول میں پڑھنے والا، کالج میں، تو پوچھا تھا کہ حضرت تمہیں یہاں خطبہ دینی جمعہ پڑھانی، چلو ہماری مسجد میں وہاں بھی پڑھا دو، تب اس کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس میں صریح قاعدہ کلیہ مسئلہ نہیں ملا ہے، البتہ چونکہ صحت خطبہ کے لیے شرط نہیں ہے کہ خطیب پر جمعہ فرض ہو۔ خطبہ شرط جو ہے نا، خطبہ اس کے صحیح ہونے کی یہ شرط نہیں ہے کہ اس پر جمعہ فرض ہو، صریح نہیں ہے، واضح۔ اس سے معلوم ہے کہ ایسا شخص صرف خطبہ دے سکتا ہے۔ احسن فتاویٰ میں لکھا ہوا ہے، رد المختار میں لکھا ہوا ہے، یہ اپنے گھر سے میں لا کے نہیں بتاتا ہوں، میری ہمت ہی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کہہ دوں، اتنا بڑا ذمہ داری، اتنے بڑے پوزیشن اپنے سر میں اٹھا دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے بتا رہا ہوں، احسن الفتاویٰ جلد 4 صفحہ نمبر 128 میں ہے۔ بہرحال یہ جو خطبہ دینے جو شرط ہے خطبہ جمعہ کے لیے، اس میں سے صاف قاعدہ کلیہ نہیں ملا کہ جو خطبہ دے رہا ہے اس پر جمعہ فرض ہو۔ تو صرف اگر ایک جگہ خطبہ دے کے دوسری جگہ پڑھانے جا رہا ہے تو صرف خطبہ دے سکتا ہے، شرط ادا ہو جائیں گے، جمعہ نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہے، پڑھ دیا پڑھا دیا تب کیا پڑھے گا۔ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ، جمعہ کی ادائیگی کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ خطبہ جو ہے جمعہ سے پہلے دے، نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دے۔ بغیر خطبہ کے کوئی جمعہ کی نماز پڑھا دیا تو خطبہ جمعہ نہیں ہوگی، ایسا ہے۔ اور نماز فجر پڑھے بغیر خطبہ دینا، یہ آج کل یہ واقعہ، یہ حالات، یہ ایسے ٹائم آ رہے ہیں، امام صاحب لوگ بھی سوتے رہتے ہیں۔ تو اگر کسی نے نماز فجر نہیں پڑھی ہے اور خطبہ دیا تو درست ہے یا نہیں، دے سکتا ہے یا نہیں؟ نماز فجر نہیں پڑھا، خطبہ دے دیا تو خطبہ ہو جائے گا، درست ہو جائے گا، لیکن جمعہ کی نماز نہ پڑھائے۔ اگر صحابہ ترتیب ہو تب، صحابہ ترتیب اب آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ اگر صحابہ ترتیب تھا آدمی اور فجر کی نماز نہیں پڑھا تھا تو خطبہ تو دے سکتا ہے لیکن جمعہ کی نماز نہ پڑھائے۔ صحابہ ترتیب وہ کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کے ابھی تک یہ واقعہ، یہ حالت پیش آنے تک اس کی 5 نمازیں 6 نمازیں نہ چھٹی ہوں، قضا نہ ہوئی ہوں، وہ صحابہ ترتیب کہلاتا ہے۔ اس لیے صحابہ ترتیب ہو تو جمعہ کی نماز نہ پڑھائے، دوسرے سے پڑھوا دے۔ لیکن ہم لوگ جس ماحول میں ہیں وہاں بتا رہا ہوں، صحابہ ترتیب جانتے بھی نہیں ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں، ایسی حالت ہے۔ تقریباً میرے پاس 200 آدمی آتے ہیں جمعہ پڑھنے، صحابہ ترتیب ایک بھی مجھے نہیں دکھتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کتنے نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں، لاپرواہی ہے، دین سے غفلت ہے، نہیں پڑھتے۔ بہرحال
جو ماننے والے مسائل تو ان کے لیے ہے، جو عمل ہی نہیں کرتے، ہزاروں سال کی زندگی مل جائے تو یہ تو اتنے ایڈوانس چل رہے ہیں نا کہ 2000 سال کے بھی نمازیں قضا کرنے کو تیار ہیں۔ بدماشی ہے، دین سے اتنا لگاؤ نہیں ہے، آخرت پر یقین، ہمارا جو ایمان یقین ہے سب کمزور ہوتے جا رہا ہے، اس لیے ایسے حالت آ رہے ہیں۔ بہرحال جمعہ کے خطبہ کے لیے امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد بالغ ہونا ضروری ہے۔ یہ جمعہ کے خطبہ کے لیے خطبہ صحیح ہو جائے گا، جمعہ ہو جائے گا، امام کو چھوڑ کر 3 آدمی ہونا ضروری ہے۔ خطبہ کو لقمہ دینا، خطبہ میں خطیب جو خطبہ دے رہا تھا اس میں غلط سلط پڑھ دیا تو لقمہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اتنا پڑھ دیا جس سے خطبہ کے شرائط ادا ہو گئے تو اب لقمہ دینے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اگر کوئی اتنا بیست ہے، بزی ہے دنیا کے اعتبار سے کہ اٹھتے ہی ایک حرف صحیح نہیں پڑھ پایا، ایک دم غلط ہی پڑھ دیا ڈائریکٹ، ایسے ہوتے ہیں، حالات آ جاتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اتنا ٹینشن، اتنا پریشانی ہے، اتنا دنیا کے خیالات ہیں، اتنی دنیا داری ہے کہ ممبر میں چل رہے ہیں لیکن خیال ادھر حساب کتاب دکانوں کا ہو رہا ہے، اتنی غفلت ہے، اٹھتے ہی فوراً غلط پڑھ دیا، ایک جملہ بھی صحیح نہیں پڑھ پایا، کچھ نہ ایسی غلطی کر دیا تو الگ بات ہے، پھر مفتیان کرام سے پوچھنا پڑے گا، لیکن اتنا پڑھ دیا جس سے خطبہ کے شرائط ادا ہو جاتے ہیں۔ جیسے اٹھتے ہی کہا الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اتنا پڑھ دیا تو خطبہ کے شرائط ادا ہو گئے۔ اب اس کے بعد غلطی کرے تو لقمہ دینے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اس لیے کہ اس وقت بولنا جائز بھی نہیں ہے، تو جب بول ہی نہیں سکتا تو لقمہ دے گا کیسے؟ ایسا ہے۔ تو بہرحال جمعہ میں خطبہ فرض ہے اور خطبہ کی غلطی ہو جانے سے نماز میں خلل نہیں پڑتا، اس لیے خیال رکھیں۔ خطبہ دیا 5 منٹ، اس میں کچھ غلط پڑھ گیا تو خطبہ میں کوئی خلل اندازی نہیں ہوگا، خطبہ ادا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔